قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست دامان آلی رسول الہی تو آسان کنی مشکلات تو فیل محمد علیہ الصلاة یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساہل لنا اشکالنا فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے سورۃ الحجرات شروع کی تھی اپنے درس میں، تو جس کی ہم نے 8 آیات بینات پر گفتگو گزشتہ جمعۃ المبارک کر لی ہے۔ آج انشاءاللہ 1 سے 2 آیات سورۃ حجرات کی، پھر اس کے بعد چند ایک مسائل وراثت کے حوالے سے، وراثت کے شرعی احکام، شرعی مسائل، اس پر انشاءاللہ مختصر سی گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور ایک اگر دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو اس زیادتی والے سے لڑو، اس زیادتی والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کروا دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں صلح کرواؤ۔ صلح کرانا 2 مسلمان بھائیوں میں اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ تو فرمایا کہ اے اہل ایمان، اگر 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی آپس میں صلح کرو۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ یوں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے دراز گوش پر سوار تھے اور کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ دراز گوش یعنی جسے ہم گدھا کہتے ہیں، تو دراز گوش یعنی بڑے کانوں والا، اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے دراز گوش۔ تو ایک جگہ سے گزرے تو حضور کے دراز گوش نے پیشاب کر دیا، تو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے ناک بند کر لی۔ یہ دیکھ کر حضور کے غلام عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا اس عبداللہ بن ابی منافق سے، کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے کہ سرکار کے دراز گوش کا پیشاب جو ہے تیری مشک خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
یعنی تو نے دراز گوشت کے پیشاب کی وجہ سے اپنا ناک بند کر لیا ہے. تو صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری مشک خوشبو سے بہتر حضور کی سواری کا پیشاب ہے. حضور کی سواری کا پیشاب ہے. اب یہ اس صحابی کا کہنا تھا کہ آپس میں لڑائی ہوگی. عبداللہ ابئی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ان صحابہ کرام سے آپس میں لڑ پڑے اس بات پر کہ تم نے یہ جملہ کہا کیوں. تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا. اگر دو مسلمان آپس میں گروہ لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اے نبی آپ ان میں صلح کروائیں. عبداللہ بن ابئی یہ منافق تھا، رئیس المنافقین، یعنی منافقین کا بھی سردار تھا، منافقین کا بھی. اور صحابی نے جواب کیسا تگڑا دیا، کتنا تگڑا جواب دیا. فرمایا کہ بدبخت، تیری مشک خوشبو سے تو اس سواری کا پیشاب بھی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس سواری کے دل میں حضور کا ادب تو ہے، بدبخت تیرے میں تو حضور کا ادب ہی نہیں ہے، حضور کا ادب ہی نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ہے محبت. صحابی نے کتنی بڑی بات کہہ دی، کتنی بڑی بات کہہ دی. حضور سے پوچھا بھی نہیں، حضور کو میں جواب کیا دوں. یہ ہے محبت صحابہ کی، یہ محبت ہے. اور ایسی محبت کائنات میں کسی شخص نے اپنے بادشاہ سے، اپنے سردار سے، یا کسی اولاد نے اپنی ماں سے بھی نہیں کی ہوگی کہ جو صحابہ نے محبت سرکار مدینہ سے کی ہے. اس کو کہتے ہیں حضور کی محبت میں مبالغہ. یعنی صحابہ کرام اس قدر مبالغہ کرتے تھے حضور کی محبت میں کہ حضور کی سواری کے پیشاب کو جو ہے مشک سے بہتر بتلا دیا. یہ ہے صحابہ کا ادب، اور یہ ہے صحابہ کی حضور سے محبت. اللہ اکبر. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، حضور نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اچھی بات کہتا ہے. 3 موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے. مسلمان جنگ کے دوران کافروں سے جھوٹ بول سکتے ہیں، اور میاں بیوی کو آپس میں ملانے کے لیے بیچ میں دغا بازی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، جھوٹ بول کے ایک دوسرے کی صلح کروانا، یا 2 مسلمان بھائی جو ایک دوسرے سے روٹھ چکے ہیں ان کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. جھوٹ کس طرح؟ اس کو جا کے کہنا کہ جناب وہ آپ کو یاد کرتا ہے، اور اس کو آ کے بولنا جناب وہ آپ کو یاد کرتا ہے. اس کو جا کے کہنا وہ آپ کا ذکر کر رہا تھا، اس کو آ کے بولنا وہ آپ کا ذکر کر رہا تھا. تو یوں جھوٹ بول کے آپس میں صلح کرانا کے لیے جھوٹ جو ہے یہ جائز ہے، اس پر گناہ نہیں ہے. اللہ اکبر. جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہے وہ حدیث طیبہ. حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں؟ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے. ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے. صحابہ کرام نے فرمایا حضور کیوں نہیں، ضرور بتلائیے. تو میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا آپس میں صلح کروا دینا 2 بھائیوں کا، یہ درجے میں ان تینوں سے بہتر ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے صلح کروانے کی. 2 روٹھے بھائیوں کو منانا یہ درجے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز سے، زکوٰۃ سے، روزے سے بہتر ہے. اگر آپ انفرادی کوشش کر کے 2 بھائیوں کو منا دیتے ہیں، 2 بہنوں کو منا دیتے ہیں، 2 روٹھے مسلمانوں کو منا دیتے ہیں، اتنا بڑا ثواب ہے مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو. حضور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، اس کو بچا لیں. ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہوگی. ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. اس لیے اگر وہ ظلم کرتا رہا تو دنیا میں اس کی سزا بھگتے گا، آخر میں سزا بھگتے گا. اللہ اکبر. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو.
مظلوم کی بد دعا سے۔ فرمایا کہ اس لیے کہ جب مظلوم اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، جب مظلوم اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی حق والے کو اس کا حق نہیں روکتا۔ مظلوم نے جب ہاتھ اٹھا دیا، مالک اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس نے مجھ پر زیادتی کی ہے، میرا حق چھین لیا ہے، میرا مال چھین لیا ہے، مالک مجھے دلوا، تو اللہ رب العزت کسی حق والے کا حق اس سے روکتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اور ایک حدیث طیبہ مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ 3 شخص کی جن کی دعا عرش معلیٰ کو جا کے چھوتی ہے، ان میں سے ایک مظلوم بھی ہے، مظلوم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی فریاد رسی کی، اللہ رب العزت اس کے لیے 73 مغفرت لکھ دے گا۔ جس نے کسی فریاد رسی کی، اللہ اسے 73 مغفرتیں لکھ دے گا۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک مغفرت کے صدقے اس کے سارے کام بن جائیں گے، باقی 72 مغفرتوں کے ذریعے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ یعنی ایک مغفرت سے آپ کے سارے کام بن جائیں گے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی، اور باقی جو بچیں گی 72 مغفرتیں، فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے تمہارے درجات کو مزید بلند فرما دے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب بھئی اس عمل کی یہ فضیلت ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے شب قدر کی تاک رات کو پا لیا، اللہ اسے اتنے 1000 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب دے گا۔ اب بندہ کہ جناب میری تو زندگی اتنی ہے، تو بقیہ میری نیکیاں کہاں ہیں؟ تو اللہ ان نیکیوں کو تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے گا، ان نیکیوں کو تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے گا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی مظلوم کی مدد کرنے میں ثابت قدمی دکھائی، وہ ڈٹا ہوا جناب میں اس کی مدد کر کے چھوڑوں گا، لوگ بھلے جتنے میرے مخالف ہوتے ہو جائے، میں اس کی مدد کر کے چھوڑوں گا، اس کو میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے جتنا ہو سکا میں لوگوں سے لڑوں گا، اس کی مدد کر کے چھوڑوں گا۔ میرے مدنی آقا نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے ایسے شخص کے لیے۔ فرمایا کہ جب وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے قدموں کو ثابت رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے۔ قیامت کے دن لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے، مگر اللہ اس کے قدموں کو ثابت رکھے گا کہ جس نے دنیا میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے کسی غریب کی مدد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کیا کرو۔ فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی خیر خواہی میں رہتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اگلی آیت کریمہ تو اس کے اندر تو یہ کہا گیا ہے کہ مومنین کے درمیان آپ صلح کرمائیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوۃ، فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرواؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم بھائی اسی سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا دودھ شریک بھائی ہے یا ہمارا سگا بھائی ہے، جس کے ساتھ ہمارا نسب ایک ہے یا جس کے ساتھ جو ہماری رضاعت ہے۔ مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی آپ کا بھائی ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی آپ کا بھائی ہے۔ اور آپ کو یہ بات اکثر مشاہدے کے اندر بھی آتی ہوگی کہ کبھی کبھار آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں ملک پر فلاں مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہے، آپ کے دل میں ان کے لیے محبت ضرور جاگتی ہے۔ یہ رشتہ اخوت کا کمال ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں، آپ کو کوئی کہانی سناؤں، جناب ملک شام میں ایسا ہوا، فلسطین میں ایسا ہوا، آپ کر کچھ نہیں سکتے، کم از کم چند لمحوں کے لیے آپ کے دل پہ اس کا بوجھ تو آئے گا نا کہ میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بڑا درست غلط ہو رہا ہے۔ تو یہ رشتہ اخوت ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے آپس میں بھائی ہیں، وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کا جو ہے وہ نسب کچھ اور ہو، برادری کوئی اور ہو، کس قبیلے کا ہو، اس سے میں کوئی سروکار نہیں ہے۔
کہ جب ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب ہم سارے ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے. اب وہ جھنڈا کون سا ہے؟ وہ جھنڈا محمدی جھنڈا ہے. بس سارے اسی کے نیچے آ گئے. رنگ کے کالے ہوں، گورے ہوں، سانولے ہوں، جن کے ہونٹ بڑے ہوں، حبشی ہوں، کوئی بھی ہو، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے. رب کے بنائے ہوئے رب نے ہمیں ایک کر دیا ہے. جبھی تو میرے مدنی آقا نے فرمایا نا کہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. ہاں اگر فوقیت حاصل تقوی کی بنیاد، جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوگا رب کے قریب اتنا زیادہ ہوگا. تو حضور نے فرمایا کسی کو مال یا کسی کا نسب یا کسی کا حسب اس کو آگے نہیں پہنچا سکتا، آگے وہی پہنچے گا جس کا تقوی زیادہ ہوگا، جس کا تقوی زیادہ ہوگا. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو فرمایا کہ فاصلحوا بین اخویکم، جب دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو ان میں تم صلح کرواؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگلی آیت کریمہ، پھر اس کے بعد ہم اپنے وراثت کے چند مسائل بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ بالخصوص آج کے اس دور کے اندر، یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر آج ہر ایک بندہ وہ پرینک بناتا پھرتا ہے، لوگوں کو الو بنانا، لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا، لوگوں کے ساتھ تفریح کرنا، اور پھر جا کے معافی مانگ لینا، کہنا جناب وہ ہم جو ہے وہ کیمرہ لگا کے کھڑے تھے، آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. یہ آیت کریمہ بالخصوص ان کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کسی قوم کا تمسخر نہ کرو، کسی قوم پر لطیفے نہ کسو. آج تو ہمارے یہاں نا کسی بھی برادری پہ لطیفے کسے جاتے ہیں، کسی قوم پر لطیفے کسے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بہت بڑی جہالت ہے. کیا فرمایا؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم. تم کسی قوم پر لطیفے نہ کسو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو رب کے نزدیک وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، وہ تم سے زیادہ بہتر ہو. اللہ اکبر. اصل میں اس آیت کریمہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے چند ایک صحابہ کرام کے جو غریب تھے، جیسے حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان، حضرت سالم، یہ 6 صحابہ کرام تھے جو غریب تھے، اور جو مالدار منافقین تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو قرآن کا خبردار، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی فرد کسی کا مذاق نہ اڑائے. اور اللہ رب العزت آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، نہ کوئی عورتیں کسی عورتوں کا مذاق اڑائیں، نہ کوئی مرد کسی مرد پر ہنسے، نہ کوئی عورت کسی عورت پر ہنسے، نہ کسی کا رنگ دیکھ کر ہنسو، یا نہ کسی کی آنکھیں دیکھ کر ہنسو. اگر نہ کوئی بندہ لنگڑا ہے، لولا ہے، اپاہج ہے، تو اس کے اس حسن پر جا کے، اس کے اس اعضائے بدنیہ پر جا کے نہ ہنسو. اگر تم نے اس کا مذاق اڑایا دراصل تم نے بنانے والے کی توہین کی ہے. اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے نا. آپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اگر اس کی ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، تو کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے نا. تو آپ بنانے والے کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے بنانے پر عیب تلاش کرتے ہو. تو کیا فرمایا؟ نہ عورتیں کی بعض عورتوں کا مذاق اڑائیں. یہ عورتیں، یہ پنڈ کی عورتیں ہیں، یہ جاہل عورتیں ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ تو سارا کچھ ہمیں ہے. آج شہر کے لوگ وہ کانٹے، وہ جو چمچ ہوتے ہیں، ان چمچوں کانٹوں کے ساتھ کھانا کھا کے، فروٹ کھا کے کہتے ہیں شاید ہم بہت پڑھے لکھے ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے ان پڑھ اور ایک ہوتا ہے جاہل. بعض دفعہ ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. جاہل ہونا الگ ہے، ان پڑھ ہونا الگ ہے. ان پڑھ کا مطلب یہ پڑھا ہوا تو نہیں ہے مگر تہذیب تو ہے نا، تربیت تو ہے. اور ایک ہوتا ہے جاہل. بعض دفعہ پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں. وہ ایک شخص نے کوئی پکچر بھیجی ہوئی تھی تو دیکھا کہ سارے اونٹ نا گاؤں دیہات کے اندر آج بھی یہ گدے ہیں، کھوتے ہیں، ان پر وہ گوبر وغیرہ لاد کرنا زمینوں کو دیتے ہیں، کھاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں.
تو وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں ان کو بٹھارا کہتے ہیں، بٹھارا، یعنی جس کے 15 20 اس کی ٹرانسپورٹ، گدھا ٹرانسپورٹ کمپنی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں، 15 20 کھوتے ہوتے ہیں گدھے، اس پر وہ اینٹیں لاد دیتا ہے، گوبر لادتا ہے۔ اب اس کی تربیت کیسے کہ وہ سارے گدھے ایک ہی لائن میں چلیں گے، مالک وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ گدھے سارے لائن میں آئیں گے، وہیں پہنچیں گے، ایک بندہ ان کی اینٹیں اتارے گا، پھر وہ لائن سے اس مالک کے پاس آ جائیں گے۔ تو کس نے کہا دیکھو یہ گدھے ہیں، اتنے سلجھے ہوئے ہیں، لائن پہ آئیں گے، لائن پہ جائیں گے۔ اور پھر کسی نے نیچے پوسٹ شیئر کی، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ شادی ہال کے کھانے پہ ٹوٹ پڑے کہ یہ پڑھے لکھے ڈگریوں والے ہیں اور یہ گدھے ہیں جنہوں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، بھلا بتاؤ اس کے مالک نے ان کی کیسی تربیت کی اور یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ تو آج جو ہے یہ کالج والے یا یہ پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم بڑے تہذیب یافتہ ہیں۔ نہیں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی، آج پڑھا لکھا زیادہ گڑبڑ کرتا ہے، پڑھا لکھا زیادہ گڑبڑ کرتا ہے۔ وہ اتفاقاً جو ہے میں ایک دفعہ آ رہا تھا تو ایک ٹھیلے والے سے میں فروٹ لینے لگ گیا، تو میں نے کہا یار مناسب ریٹ لگانا، ظاہر ہے یہ یاد رکھیے گا سنت ہے، بعض لوگ کچھ لینے جاتے ہیں نا تو چپ کر کے لے کے آ جاتے ہیں، سنت ہے، سنت، جب بھی کوئی چیز لیں تو بارگیننگ کیا کریں، بارگیننگ، ریٹ کا مکا کرنا، یہ سنت ہے، سمجھ آگی؟ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب صحابہ کرام سے کچھ لیا تو سرکار نے بارگیننگ بھی کی ہے، اور صحابہ کرام سے فرمایا بھی کہ جاؤ ذرا کم ریٹ میں لے کے آنا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا ہم نے تو یہاں تک اولیاء کرام کی حکایات پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو کوئی چیز نہ لو جب تک بارگیننگ نہ کر لو، یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب آج میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ ایک اسکول کا کوئی کالج کا پروفیسر تھا، اس نے جو ہے وہ اسکول کی بچی کے ساتھ وہ زیادتی کی ہے، وہ زیادتی کی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا یہ تولنا صحیح کر کے، وہ تول رہا تھا فروٹ، میں نے کہا صحیح کر کے تولنا۔ اس نے مجھے جملہ بڑا بہترین کہا، اس نے کہا مولوی صاحب بے فکر ہو جاؤ، ہم ان پڑھ ہیں مگر دغا نہیں کریں گے، جو پڑھے لکھے دھوکے وہی کرتے ہیں، ہم ان پڑھ ہیں ہم یہ دھوکہ نہیں کریں گے، یہ پڑھے لکھے زیادہ دھوکہ کرتے ہیں۔ پھر وہ مجھے کہانیاں سنانا شروع کر دیا، فلاں یونیورسٹی کا فلاں، فلاں ایس ایچ او، فلاں ایم این اے، کہ یہ سارے پڑھے لکھے ہیں، دنیا کو یہی لوٹ رہے ہیں، ہم تو نہیں لوٹ رہے۔ ہاں تو ان پڑھ ہونا الگ ہے، جاہل ہونا الگ ہے۔ بندہ جاہل نہ ہو، ان پڑھ بھلے ہو، میں کسی اسکول سے ڈگری حاصل نہیں کی مگر ماں باپ کی تربیت تو ہے نا، ماں باپ کی تربیت تو ہے۔ تو کیا فرمایا، نہ عورتیں بعض عورتوں کا مذاق اڑائیں، نہ مرد بعض مردوں کا، ہو سکتا ہے تم سے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور فرمایا کہ آپس میں تانا نہ دیا کرو ایک دوسرے کو، قوم کا تانا، حسب کا تانا، نسب کا تانا، کاروبار کا تانا، گھر کا تانا، غربت کا تانا۔ وَلَا تَنَابَزُوا وَلَا تَلْمِزُوا، نہ تانا دو نہ ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارو، نہ تانا دو نہ ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور فرمایا کہ مسلمان ہو کر فاسق کہلانا اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اگر آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے، آپ نے کسی کو اذیت دی، یہ تانے دے کر، یہ الزامات لگا کر، تو پھر آپ پر ضروری ہے کہ آپ کیا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنے مقبول ہیں، قسم کھا لینا تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے تو گرد آلود مگر رب کی بارگاہ میں اس مقام کو پہنچے ہوئے ہیں۔ جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ مجھے اس کے بدلے بہت مال ملے۔ میرے مدنی آقا فرما رہے امت کو فرمایا، حضور نے فرمایا میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ مجھے اس کے بدلے بہت مال ملے۔ آج تو سارے نقال بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں، لوگوں کو اذیتیں دیتے ہیں، اور آج تو لوگوں کی روزی روٹی نقل پہ چل رہی ہے۔ لوگوں کی سوشل میڈیا تو سارا چلی، اس کی روزی روٹی یہی ہے، نقل کرنا۔ کوئی گلوکار ہے تو گانا لگا کے منہ ہلاتا رہے گا، کوئی زیادہ گویہ ہے میراثی خاندان کا ہے
تو وہ ذرا اچھل کود کرتا رہے گا، ان کی روزی روٹی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث طیبہ یہ ہے، یہ حدیث جس کا میں نے کہا نا، یہ حدیث بالخصوص سوشل میڈیا پہ یہ ڈرامے کرنے والے، یہ پرینک کرنے والے اور لوگوں کو مذاق اڑانے والے، یہ بالخصوص ان کے لیے ہے۔ اب سنیے گا، دنیا داروں کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن فرشتے بھی ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو دنیا میں ان لوگوں نے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب سنیے حدیث پاک، میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اچھا، یہ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، تو اس طرح کے جو معاملات ہوں تو یہ ہمارے بچے ہیں، یہ جتنی بھی ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں یہ ہمارے پیج پر لائیو بھی چلتا ہے، جمعے کا بیان، اور بچے ہمارے جو ہے وہ ویڈیو بنا بنا کے ڈالتے بھی ہیں۔ تو آپ حضرات بعض لوگ سننا چاہتے ہیں دوبارہ بیان، تو وہ ویڈیو وغیرہ بیانات وغیرہ ہمارے پیج سے اٹھا کے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس دور کے اندر دین کی تبلیغ کا بہترین سلسلہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں آنا تو نہیں چاہتے، اور کئی مجھے نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کا بیان مجھے لائیو گھر پہ بیٹھ کر سنا ہے، تو وہ گھر پہ بیٹھ کر سنتے ہیں مگر مسجد میں آنے کے لیے انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں، تو ظاہر ہے میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا تھا کہ 24 گھنٹے بعض گھروں میں موبائل استعمال ہوتا ہے، موبائل، اور اس معاملے کے اندر دین کی بات لوگوں کو پہنچاؤ، وہ بھی مختصر۔ 1 گھنٹے کا لوگ بیان نہیں سننا چاہتے، ہاں 2 منٹ کا کلپ آ جائے تو سن لیں گے وقت نکال کر۔ تو یہ بھی ایک دین پھیلانے کا ذریعہ ہے سوشل میڈیا، اس پر بھی ہم جو کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب انس، جناب حسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے مدنی آقا نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ 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 آؤ۔ وہ بہت ہی بے چین غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے جیسے آئے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر وہ بہت بے چینی میں غم زدہ ہو کے دوبارہ واپس جائے گا۔ جب دوبارہ جائے گا تو جنت کا دروازہ پھر کھول دیا جائے گا، کہا جائے گا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ بندہ دوڑتا ہوا جیسے جنت کے قریب جائے گا دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا، دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ دور جائے گا دروازہ پھر کھول دیا جائے گا۔ اب کہا جائے گا آ جاؤ آ جلدی ہو جلدی ہو جلدی ہو۔ اب جیسے دوڑ لگائیں گے جنت کے دروازے پہ آئیں گے تو جنت کا دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو تم دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، لوگوں کے ساتھ پرینک کیا کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ بھلا بتاؤ اس سے بڑی کوئی مذاق ہو سکتی ہے؟ کوئی بندہ پیاسا ہو، پیاس سے بلک رہا ہو، اور اس کو جناب یہ لو پانی یہ لو پانی، جیسے اس نے پیالہ پکڑا آپ نے پیالہ الٹا کر دیا۔ کتنا خطرناک مذاق ہے کہ یار یہ بھی کوئی مذاق ہے؟ اب تم نے جو ہے حضور کے غلاموں کے ساتھ یہ کیا ہے، غریبوں کے ساتھ یہ کیا ہے، چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ یہ جتنے بھی بدبخت ہیں نا سوشل میڈیا پہ، یہ ڈرامے باز، یہ میراثی، یہ گویوں کی اولادوں میں سے، یہ سڑکوں پہ جو پرینک کرتے ہیں یہ بھی غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں، ریڑھی والے کے ساتھ کریں گے، وہ ٹھیلا لگانے والوں کے ساتھ کریں گے، وہ غریبوں کے ساتھ کریں گے۔ پاگل کے بچوں کسی بڑے آدمی کے ساتھ کر کے دکھاؤ۔ اور ایک ہم نے خبر ایسی بھی پڑھی تھی پنجاب کے اندر، یہ نوجوان یہ پرینک کر رہے تھے، وہاں سے گولی چل گئی تو بندہ مر گیا۔ تو قرآن نے بالکل سختی کے ساتھ جو ہے وہ منع کیا ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کیا خوش طبی کر سکتے ہیں، ایسا مزاح جس کے اندر جھوٹ بھی نہ ہو، بے حیائی بھی نہ ہو، فحش کلامی بھی نہ ہو، غیبت بھی نہ ہو، الزام بھی نہ ہو، تہمت بھی نہ ہو، ایسا مذاق کر سکتے ہیں۔ حضور نے کیا بھی ہے۔ ایک عورت آ گئی، یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، فرمایا کہ نہیں اونٹ نہیں، میں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ حضور مجھے اونٹ چاہیے، آپ مجھے اونٹ کا بچہ دیں گے؟ فرمایا ہاں۔
اب وہ حضور مجھے اونٹ چاہیے، آپ جو اونٹ کا بچہ دیں گے؟ فرمایا مئی وہ جو اونٹ ہوگا وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا، وہ اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوگا۔ اب یہ دیکھیں سرکار کی مزاح دیکھیں۔ ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، ایک روایت میں سرکار کی پھپھی تھی، حضور میں جنت میں جاؤں گی؟ فرمایا کہ نہیں، اور رونے لگ گئی۔ تو حضور نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتلائی، فرمایا کہ بی بی روتی کیوں ہے؟ تو جائے گی مگر اس حالت میں نہیں، اللہ تجھے جوان کر کے جنت میں بھیجے گا، اللہ تجھے جوان کر کے جنت میں بھیجے گا۔ اب یہ دیکھیں سرکار کا مزہ دیکھیں، کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہے اور کسی پر جو ہے وہ بہتان بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا ٹائم رہ گیا، 10 منٹ ہیں، اس کے اندر وراثت کے بارے سے چند ایک باتیں یاد رکھیے گا۔ ہمارے اس دور کے اندر نا وراثت کو بعض لوگ مال غنیمت دل بے رحم کر کے ہڑپ جاتے ہیں، اور وراثت کے مسائل کے اندر لوگ کوئی دلچسپی لیتے ہی نہیں ہیں۔ اب سنیے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ 70 سال تک نیکیاں کرے اور مرنے سے پہلے اپنے وارث کا حق کھا جائے، اپنے وارث کا حق ضائع کر دے، فرمایا کہ وہ جہنم کے تندور میں جلتا رہے گا۔ آج ایک تو یہ بھی ہے ہمارے یہاں کہ جب عورت کی بیوہ ہو جاتی ہے نا تو اس کو وراثت میں سے حق نہیں دیا جاتا، یہ تو بیوہ ہو گئی ہے، اب بیوہ ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہوئی، اس نے جا کے کہیں اور شادی کر لی، اب گھر والے سمجھتے ہیں کہ جناب اسے تو اور شادی کر لی، اب اس کا حق نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ بیوہ ہو گئی، اس نے اور جگہ شادی بھی کر لی، مگر جب اس کے شوہر کی وراثت تقسیم ہوگی تو اس کو اس کا حق ملے گا، اس کو اس کا حق ملے گا۔ اور دوسری بات، اس دور کے اندر بالخصوص ہمارے پنجاب کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے، یتیم کا مال نہ لوگ کیا کرتے ہیں، تیجے میں 40واں 10واں برسی میں اڑا دیتے ہیں۔ یتیم کے مال سے نہ تیجا ہوگا، نہ 40واں ہوگا، نہ برسی ہوگی، یہ سن لیں آپ۔ مرنے والا اگر پیچھے یتیم بچے چھوڑ کے گیا ہے، آپ اسے تیجا نہیں کر سکتے، بس تہجیز و تکفین ہوگی اور قرض کی ادائیگی ہوگی، بس۔ اس کے علاوہ مہمانوں کے لیے آپ جو جناب علی ٹینٹ لگائیں، کناتے لگائیں، یہ بھی نہیں لگا سکتے، ان کے پیسوں سے ایک پانی کا گلاس تک نہیں پی سکتے۔ مگر بعض لوگ کیا ہے جناب، ان یتیم کے بچوں سے لوگوں کو دعوتیں کر رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، تیجے ہو رہے ہیں، 40واں ہو رہی ہیں، برسیاں ہو رہی ہیں، یہ بالکل ناجائز، ایسا مال کھانے والے حرام کھا رہے ہیں۔ سیدی اعظم فرماتے ہیں فتح رضا شریف کے اندر، اگر کسی کا انتقال ہوا ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں، 3 بیٹے بالغ ہیں اور 2 نابالغ ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو بچہ یا نابالغ ہے وہ یتیم ہے، جو بالغ ہے وہ یتیم نہیں ہے۔ نابالغ بچہ یتیم کہلاتا ہے، بالغ یتیم بولو نا یار نہیں کہلاتا۔ اب کسی کے 4 بیٹے ہیں، اب کا جناب ہم ابا کا تیجا کر رہے ہیں اور چاروں نے رضامندی بھر لی، 2 یتیموں نے بھی 2 بڑوں نے بھی، اس وقت کے اندر بھی یتیموں کا مال نہیں لے سکتے۔ اس کا طریقہ یہ وراثت تقسیم کر دو، یتیموں کا مال دے دو، ہاں جو بالغ ہیں وہ اپنے مال سے تیجا 40واں کریں۔ اگرچہ یتیم یہ کہے کہ میں خود اجازت دے رہا ہوں، اس کی اجازت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یتیم بچہ کہے نا بھی سمجھدار ہے، مثال کے طور پر جی میرے مال سے تیجا کرو، اس کی اجازت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ فوت ہونے والی کی اگر نابالغ اولاد ہے، اس کے مال سے تیجا 40واں برسی وغیرہ سب ناجائز ہے۔ اس کی بالغ اولاد اپنی جیب سے کرنا چاہے تو کرے، جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ جب وراثت تقسیم ہو جائے، جب ان کو اپنا حصہ مل جائے، اپنے حصے میں سے اٹھا کے وہ پھر تقسیم کر لے جو تیجے 40 وغیرہ پہ خرچ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ جب کسی عورت کا انتقال ہوتا نا تو اس کا جو مال ہوتا وہ اس کی اولاد کو نہیں اور بیوی کو بھی نہیں، مرنے والے کے جو بھائی ہوتے سارا مال وہ ہڑپ کر جاتے تھے۔ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضور میں مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی وراثت کی تقسیم کیسے ہو؟ تو قرآن میں اللہ نے اس آیت کا نزول فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے
لڑکے کو ملے گا ڈبل اور لڑکی کو اس کا آدھا. یہ پوری آیت کریمہ ہے 4 پارے کے آخر میں. پھر اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیلاً جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے. اچھا اسی طرح ایک اہم چیز، آج ہمارے بیٹیوں کو جو ہے وہ حصہ نہیں دیا جاتا. کیا کہتے ہیں جناب، وہ تو ہم نے دہیج دے دیا تھا 10 لاکھ کا، 5 لاکھ کا شادی ہال بک کرایا، 5 لاکھ کا کھانا کھلایا ہے، ہم نے ان کو لہنگے لے کے دیے، یہ لے کے دیے ہیں. میرے بھائی اگر آپ کروڑ روپیہ بھی دے دو اور ابا کی وراثت بنتی ہے 50 لاکھ، پھر بھی بیٹی کو حق ملے گا. وہ آپ نے خوشی سے دیا ہے، باپ نے دیا ہے، بھائیوں نے دیا ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں وہ تو اس میں سے تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور بڑی اہم بات، اگر کوئی بہن نہ یہ کہے کہ جناب میں نے اپنا حصہ اپنے بھائی کو معاف کیا ہے، تو بہن کے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. اچھا بڑی کمال کی بات ہے، بہنیں ہبہ کرتی ہیں، بھائی تو نہیں دیتے. جی میری بہن نے مجھے معاف کر دیا ہے، کیا کبھی بھائی نے بھی اپنا حصہ بہن کو دیا ہے؟ تو یہی تو ڈرامہ ہے نا. ان بہنوں کو معلوم ہے ملنا تو ہے ہی نہیں نا، بھائی نے ہمیں دینا ہی نہیں ہے. یہ بھائی کبھی کبھار بات کر لیتے، یہ بات کرنا بھی چلا جائے گا، بھائی کا سایہ چلا جائے گا، چلو مال لے لو کوئی بات نہیں، بھائی کے پاس آنا جانا تو رہے گا. وہ اس وجہ سے تمہیں دیتی ہے، وہ اس وجہ سے تمہیں دیتی ہیں، اس لیے کہ عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا جو گھر ہے نا یہ نہ جائے، میرے باپ کا گھر، میری ماں کا گھر، میرا یہاں آنا جانا لگا رہے، میرے بھائی کی مجھ پر سرپرستی رہے، اس کی میں نظر میں رہوں، تاکہ میں کہیں مجھ پر کوئی میرا شور ظلم نہ کرے. وہ اس وجہ سے دیتی ہے میرے بھائی، خوشی سے تھوڑی نہ دیتی ہے آپ کو. ایک عورت میرے پاس آ گئی، امام صاحب وہ میرے گھر والے نے حصہ نہیں دے رہے اور میرا شوہر مجھے مارتا ہے اور کہتا کہ جا اپنا حصہ لے کے آ، جا اپنا حصہ لے کے آ. اس نے پھر شرعی مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا میری بہن آپ کا مال تو بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی والدہ نے اپنے جیتے جی اپنے بڑے بھائی کو دے دیا تھا، ختم. اب کہتی میں کیا کروں، میرا شوہر مجھے روز مارتا ہے. تو بھائیوں کو چاہیے کبھی کبھار بہنوں کا خیال کر لیا کرو. کبھی کبھار آپ کی بہن کا شوہر ایسا بدبخت انسان بھی نکلتا ہے کہ وہ وراثت میں اگر 1000 بھی ابھی آ رہا ہو نا، وہ جو اس کو روزانہ تانے مارے گا، وہ جو روزانہ اس کا کھانا خراب کرے گا، یہ پھر بہن سے پوچھ کے اس کی زندگی گزر کیسے رہی ہے، اس کی زندگی گزر کیسے رہی، کبھی یہ بھی سوچا کرو. دوسری بات، اگر کوئی باپ یہ کہے کہ جناب میں نے اپنا سارا مال اپنے بڑے بیٹے کو دے دیا ہے، باپ کا یہ کرنا بالکل شرعاً غلط ہے. اچھا اب کہتے ہیں جناب مولوی صاحب وہ تو کاغذات میرے نام کے بنے ہوئے. بڑا اہم مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں. اگر باپ نے اپنی زندگی میں کاغذات آپ کے نام کر دیے، مکان آپ کے نام کر دیا، سب کچھ آپ کے نام ہے، مگر اس کے اندر جو تصرف ہے نا وہ باپ کا ہے، وہ تصرف باپ کا ہے، آپ کی ملکیت میں نہیں آیا. اگرچہ کاغذات کیا 1000 تحریریں لکھ دی آپ کے باپ نے آپ کے لیے، مگر وہ مال وراثت میں تقسیم ہوگا، آپ کو نہیں ملے گا. ہاں اگر باپ نے مال کا مالک کر دیا، بھائی ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ میری جائیداد ہے، یہ تمہاری ہے، یہ تمہاری ملک، یعنی اٹھا کے بیٹے کے حوالے کر دی. اب اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ جائیداد بیٹے کی رہے گی، وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی. خالی نام کر دینا، تحریریں بنا لینا، وصیت کر جانا وغیرہ وغیرہ، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس پر عمل بھی بولو نہیں ہوگا. دوسری بات، اکثر جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب میرا بڑا بیٹا جو ہے اس نے میری بڑی خدمت کی ہے تو میرے مرنے کے بعد یہ زیادہ مال اس کو ملے گا. نہیں، ولی کے لیے یہ جائز نہیں ہے اپنے کسی مورث کے لیے وصیت کر جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے 5 بیٹے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جناب میری جائیداد میں سے بڑے کو اتنا حصہ دے دینا، باقی آپس میں برابر برابر تقسیم کر لینا. یہ اس کی وصیت پوری نہیں کی جائے گی. اگر کوئی باپ وصیت کرنا بھی چاہتا ہے، بھائی میرے پیسے میں سے مسجد کو دے دینا، مدرسے کو دے دینا، 1/3 کوشش کرے، 1/3 سے کم وصیت کرے، زیادہ نہیں. اگر زیادہ کرنی ہے تو صرف 1/3 پر وصیت جاری ہوگی، 1/3 سے زیادہ نہیں. اب وہ کہتے نہیں میرے مرنے کے بعد سارا مال اٹھا کے مسجد کو دے دینا، ایسا نہیں. حضور نے فرمایا کہ جو مرنے والا اپنے کسی وارث کو محروم کر کے جائے یا اس کا حصہ ختم کر کے جائے، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس کی جنت کی میراث کو ختم کر دے گا. تو یہ اچھا. دوسری بات، آج کل لوگ کیا کہتے ہیں جناب میں نے اپنے بیٹے کو نا آنکھ کر دیا ہے، آنکھ
یہ لفظ عین الف قا، میں نے آگ کر دیا ہے. باپ 1000 مرتبہ آگ کرے، کورٹ میں جا کے کرے، مسجد میں آ کے کرے، ماں آگ کرے، آگ کرنے سے بیٹے کا حق کبھی ختم نہیں ہوگا، بیٹی کا حق کبھی ختم نہیں ہوگا. بیٹی کہے، ماں کہے کہ آج کے بعد میری نظروں کے سامنے نہیں آنا، تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، بھلے وہ پورے محلے میں اعلان کرتی پھرے، مگر بیٹے کو پھر بھی حصہ ملے گا، بیٹی کو پھر بھی حصہ ملے گا. ہاں اگر اپنی زندگی میں، اچھا اگر باپ چاہتا ہے کہ میں مال تقسیم کر دوں اپنی زندگی میں، تو کیسے کرے گا؟ باپ کو اختیار ہے، جیسے کرنا چاہے کر سکتا ہے. مثال کے اوپر بہتر تو یہ ہے، اگر کوئی باپ چاہتا ہے کہ میں اپنا مال ابھی تقسیم کر دوں، تو اس کا طریقہ یہ کہ بیٹا اور بیٹی میں برابر برابر تقسیم کر دیں. یعنی اگر 10 لاکھ روپے ہے، 5 بیٹیاں ہیں 5 بیٹے، تو سب کو لاکھ روپے دے دے. اگر مر جائے گا تو مرنے کے بعد وصیت جب پوری ہوگی تو بیٹیوں کو ملے گا 50,000، بیٹے کو ملے گا 1,00,000. اگر اپنے جیتے جی تقسیم کرنا چاہے گا تو اس کو پھر چاہیے وہ برابر برابر تقسیم کر دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے بیوی کا انتقال ہو گیا، اچھا بڑا اہم مسئلہ، ظاہر ہے مجھے یہاں پر 7 سال ہونے والے ہیں، جتنے بھی میں نے نکاح پڑھائے ہیں نا، اکثر لوگ نکاح میں حق مہر لکھواتے ہیں 50,000، 51,000، 57,000، 40,000، 35,000، مگر وہ سب لکھواتے ہیں مؤجل، یعنی بعد میں ادا کریں گے، بعد میں ادا کریں گے. یہ ٹھیک ہے مگر ٹھیک نہیں بھی ہے. علماء کرام کہتے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. 2 لاکھ کا شادی ہال بک کرایا، پیسے پہلے جا کے دیے، کھانا بک کرایا، پیسے پہلے جا کے دیے، اور بیوی کو جب وہ حق مہر دینے کی بات آئی تو جی دے دیں گے دے دیں گے. یہ غلط ہے. کم از کم جو شرعی حق مہر بنتا ہے نا، وہ 5 سے 6 ہزار کے لگ بھگ بنتا ہے. کم از کم شرعی حق مہر تو ابھی ادا کرو. حضور نے فرمایا کہ اس نے تمہیں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کیا ہے، کچھ تو ادا کرو حق مہر کے بس. اچھا یہاں پر لوگ وہ منہ دکھائی میں لاکھ روپے دے دیتے ہیں، لاکر دے دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، تو اس کو پھر آپ حق مہر میں لاؤ، اس کو آپ حق مہر میں لاؤ تاکہ وہ سنت پر عمل ہو جائے. آپ جو اس کو ہار کا سیٹ دے رہے ہیں اس کو کہیں یہ حق مہر ہے، جناب مولوی صاحب لکھو 1 ہار حق مہر میں. ٹھیک ہے جی، پہلی رات کو بیگم کو دے دو، معجل بھی ہو گیا، حق مہر بھی ادا ہو گیا، سنت بھی ادا ہو گئی. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر نے حق مہر ادا نہیں کیا تھا، اب بیوی کو حق مہر کون ادا کرے گا؟ تو اس کا جو مال تقسیم ہوگا نا، پہلے حق مہر نکالا جائے گا، بیگم کو دیا جائے گا، پھر اس کے بعد مال تقسیم کیا جائے گا. اور اگر بیوی کا انتقال ہو گیا اور بیوی نے حق مہر ابھی تک لیا نہیں تھا، تو شوہر پہلے اپن بیوی کے وراثت میں سے جو حق مہر ہوگا وہ بیوی کے ورثاء میں تقسیم کرے گا. بھئی یہ تمہاری بیٹی تھی، یا بچوں سے کہ تمہاری ماں کا حق مہر تھا میں نہیں دے سکا، یہ تم تقسیم کرو. لوگ کیا کرتے ہیں، حق مہر دیتے نہیں ہیں، پھر بعد میں معافی مانگتے ہیں، بیگم معاف کر دے میرے کو، میں نہیں دے سکا. یہ بالکل غلط ہے. یا تو اتنی شوخی مارو نہیں نا، مولوی صاحب لکھو 1,00,000 روپیہ، جب طلاق ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں نہیں 1,00,000 تو دے نہیں سکتے، تو پھر اتنی جو ہے وہ شوخی مارنے کی ضرورت نہیں. چودھری ہی نہیں بولو، جتنی اوقات ہے اتنی لکھواؤ جتنا دے سکتے ہو. اس ٹائم تو جی نمبر وہ چودھری صاحب نے لکھو مولوی صاحب 1,00,000 روپیہ اللہ نے بہت دیا ہے، جب دینے کی باری ہے تو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، کچھ ہے ہی نہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ خصوصی خیال کرنا چاہیے. تو وراثت کے معاملے میں 2 چیزیں بڑی اہم میں نے بات کی ہیں. یتیم کا مال نہیں کھائیں، 40واں برسی میں یتیم کا مال نہ کھایا جائے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے دیہات کے اندر ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگوں نے چڑھائی کر دی، بھائی ابا کا تیجا کرو نا. ہمارے یہاں کہتے ہیں کل خانی کرو. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس غریب کے پاس زمین تھی، ان کی یتیم بچوں کے پاس. اہل علاقہ کے بدماشوں نے آدھی زمین بکوائی 2 لاکھ میں، آدھی زمین 2 لاکھ میں بکوائی. بکوانے کے بعد پھر اس کا تیجا 40واں کیا. بدبختو تم تو مشٹنڈے بن کے کھا کے چلے گئے، بوٹیاں مرغ مسلم، وہ یتیم کے بچے کہاں جا کے ہاتھ پھیلائیں گے. تو حضور نے فرمایا زیادہ وصیت نہ کرو، میرے بننے کے بعد میرا سارا مال اٹھا کے مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، ویلفیئر کو دے دو، اور تمہاری اولاد پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگتی رہے. اس سے اچھا یہ ہے اپنی اولاد کو غنی کر کے چھوڑو، وصیت اتنی کرو جتنی آپ کی حیثیت ہے.
1000 2000 جو ہے بنتا ہے، لاکھ بنتا ہے، بس یہ سارا مال مسجد کو دے دو، اولاد بھیک مانگتی رہے. تو خبردار یہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہ کیا کریں. نہیں میرے بڑے بیٹے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، اماں کا آخری وقت نا گھر میں لے جائیں گے، پتہ اماں جانے والی ہے سارا مال مجھے ملے گا. وہ بدبخت جب باپ کی خدمت کا ٹائم ہے تب تو نے کبھی ماں کا پوچھا ہی نہیں تھا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.